یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ اب ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجے، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو مکمل تیار کر کے جب بھیجا تو یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرنے لگے۔ ایک اٹھاتا تو دوسرا کہتا مجھے اٹھانے دو، دوسرا اٹھانے کی کوشش کرتا تو تیسرا کہتا مجھے اٹھانے دو۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، یوسف علیہ السلام کو پیار کرنے لگے، کوئی اپنے بوسے دینے لگا تو کوئی اور کچھ محبت کا اظہار، جیسے محبت کی اظہار ہے وہ ایسے محبت کی اظہار کرنے لگے۔ جب یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نگاہوں سے غائب ہو گئے اور جنگل میں گئے تو وہی بھائی جو پیار کر رہے تھے، وہی بھائیوں نے اپنے کاندھوں سے اتارا اور نیچے پٹک کے زمین پہ دے مارا۔ جب زمین پہ دے مارا یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے، ایک کوئی چاٹ مارتا، تھپڑ مارتا، کوئی مکہ مارتا۔ یا سیدنا یوسف علیہ السلام دیکھ کے بھائیوں کو حیران ہوئے کہ یہ کیسے بھائی ہے جنہوں نے میرے والد گرامی کو کیا کہا تھا کہ ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے، لیکن وہی بھائی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو ہے بھائی مار رہے تھے، یوسف علیہ السلام مسکرانے لگے۔ بھائیوں نے کہا کہ اے یوسف ہم تمہیں مار رہے ہیں، تم بجائے رونے کے مسکرا رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور زیادہ مسکرا۔ انہیں کہا میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے، ایک وقت میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے کسی نے تنگ کیا، بچے جو تھے وہ تنگ کرنے لگے تو میں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، میرے بھائی ہے وہ مجھے بچا لیں گے۔ تو آج جو ہے میں پریشان اس وجہ سے ہوں، وہ بھائی جو تھے جن کے مجھے اتنا ناز تھا، جن پہ مجھے اتنا فخر تھا، آج وہی بھائی میری جان لینے پہ آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جو ہے اب منصوبہ جو بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کے آپ کو کنویں میں ڈالنے لگے۔ جب درمیان میں پہنچ لگے تو قمیض کو چھوڑ دیا۔ ادھر سیدنا تفسیر روح البیان کے اندر حضرت سیدنا جبریل امین کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، اے جبریل جاؤ، یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی زمین کی گہرائی میں نہ جائے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں کے اوپر اٹھا لو۔ سیدنا جبریل امین عرش اولا سے تشریف لاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تشریف لاتے ہیں۔ ادھر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا، ادھر سیدنا جبریل امین تشریف، ادھر جبریل امین کی پرواز شروع ہوئی۔ ابھی یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے نہیں تھے کہ سیدنا جبریل امین نے اپنے پر جو ہے وہ نیچے بچھا دیے، اپنے پر نیچے بٹھا دیے، آرام سکون کے ساتھ جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے آپ کنویں میں جب گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اے یوسف علیہ السلام پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ایک وقت آئے گا وہ بھائی جو آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے سامنے سجدے کریں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے جب کنویں میں تشریف لے گئے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت پرندے جو تھے، فرشتے جو تھے، وہ پرندوں کی شکل میں کنویں کا طواف کرنے لگے۔ جو جانور تھے، وحشی جانور جنگل کے، وہ بھی ارد گرد کنویں کے گھومنے لگے۔ 3 دن مسلسل جو ہے یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے اور 3 دن مسلسل جو ہے پرندے جو ہے اس کنویں کا طواف کرتے، کنویں کے ارد گرد گھومتے رہے۔ لوگ تو دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جانور ہے، پرندے ہیں، حقیقت میں وہ فرشتے تھے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ذکر خداوندی بھی مشغول تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جو کنواں تھا وہ تاریکی تھا، کنواں جو تھا وہ اندھیرا ہی اندھیرا اس میں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے تشریف لا جانے کی دیر تھی، وہ جو کنواں جس کے اندر تاریکی تھی وہی کنواں نور سے جگمگا جاتا ہے، وہی اسی کنویں کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے، اس کنویں کے اندر جو ہے وہ اندھیرا جو ہے وہ روشنی میں بدل جاتا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور یوسف علیہ السلام کنویں میں جا کے آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں میں جا کے پریشان حالی نہیں کی، بلکہ یوسف علیہ السلام نے کنویں میں جا کے اپنا تعلق اپنے رب سے اور جوڑ لیا۔